الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں، مختلف طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، تو کوئی کیا پوچھتا ہے کوئی کیا پوچھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی چاند پر نماز کیسے پڑھیں گے، مریخ پر نماز، ان کی چیزوں کے جواب ہیں، لیکن میرے بھائی جب چاند پہ جانے لگو اس وقت پوچھنے آنا، ہم کو بتا بھی دیں گے۔ مریخ پہ جانے لگو جب، پھر آنا ہم سے پوچھنا تو ہم بتا بھی دیں گے۔ تو ابھی سے آپ نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں، حالانکہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز کا جواب ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں چاند پر نماز کیسے پڑھیں گے، مریخ پہ کیسے پڑھیں گے۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ ہوائی جہاز میں پائلٹ نماز کیسے پڑھتا ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ پائلٹ تو مصروف ہوتا ہے، اس نے تو میسیجنگ کرنی ہوتی ہے، نیچے ٹاور کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو وہ تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں ہوائی جہاز میں پہلے تو انتظار آدمی کرے کہ شاید لینڈنگ ہو جائے اور اس کو وقت مل جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انتظار کے بعد جب نماز کا وقت تنگ ہونے لگے اور زمین پر اترنا اپنے اختیار سے باہر ہو تو سمت قبلہ معلوم کر کے ہوائی جہاز ہی میں نماز پڑھ لے۔ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھنے میں کچھ عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر، ورنہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور زمین پر اترنے کے بعد اس نماز کا اعادہ کرے۔ یہ امداد الفتاویٰ میں لکھا ہوا ہے، جو کہ اشرفی تھانوی صاحب کا مشہور فتاویٰ ہے۔ پائلٹ نماز کے وقت مددگار پائلٹ کو، جو اس کے ساتھ سیکنڈ پائلٹ ہوتا ہے، مددگار پائلٹ کو ڈیوٹی سپرد کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر سیکنڈ پائلٹ نہ ہو اور زمین پر اترنے میں ہلاکت وغیرہ کا خوف ہو یا اترنے پر اس کو قدرت نہ ہو، یعنی جہاز کو اتارنے کا اختیار حاصل نہ ہو اور اترنے کے وقت تک نماز قضا ہونے کا احتمال ہو، تو قضا ہو جانے سے پہلے اسی مقید و محدود حالت میں نماز کی نیت کر لے، اور جس قدر فرائض و واجبات ادا کر سکے ادا کر لے، باقی چھوڑ دے۔ خواہ اشاروں سے پڑھے، نیز ضروری ہوائی پیغامات دینے اور لینے کی وجہ سے، یعنی میسیجنگ کرنے کے دوران نماز میں تسلسل اگر برقرار رکھ نہ سکے تو معذور ہے، لیکن بغیر مجبوری کے ترک کے واجبات نہ کرے اور جس قدر ممکن ہو ادائیگی کرے۔ یہ مختلف فتاووں سے میں نے جواب اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نیز چونکہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر ہو یا زمین پر قائم چیز پر ہو، اس لیے زمین پر اترنے کے بعد اس طرح پڑھی ہوئی نماز کو لوٹانا چاہیے۔ یہ بحر الرائق وغیرہ میں اس طرح لکھا ہے۔ باہری جہاز میں اس کے پانی کے واسطے سے زمین پر قائم ہونے کی وجہ سے نماز بلا اعادہ جائز ہے، کیونکہ پانی زمین پر ہی ہے اور زمین پر پانی ٹکا ہوا ہے، تو یہ اگر اس پر اس کی کشتی پانی پر ہے یا جہاز بحری جہاز ہے تو ظاہر سمجھیں کہ اس کا سجدہ زمین پر ہی لگ رہا ہے۔ قصر کے حکام ہوائی جہاز کے میں بھی ویسے ہی ہیں جیسے بڑی اور بحری سفر میں ہیں۔ نماز کے دوران نماز با جماعت پڑھتے ہوئے لوگ سجدے میں تھے۔ ایک سوال ہے کہ ہوائی جہاز آیا اور اس کی گڑگڑاہٹ میں امام کی آواز تکبیر نہ سنی گئی یا سمجھ میں نہ آ سکی، اس لیے بعض مقتدی بغیر سنے اندازے سے جلسہ میں شریک ہو گئے، بعض نہ اٹھے وہیں رہے اور انہوں نے ایک ہی سجدہ کیا۔ بعض مقتدی امام کے دو سجدے میں چلے جانے پر جلسہ کر کے دوسرے سجدے میں شریک ہوئے۔ بعض نے یہاں تک دیر کی کہ امام کے بعد تنہا جلسہ کیا اور دوسرے سجدے میں گئے تو اس میں بھی شریک نہ ہو سکے، یعنی امام نے دوسرا سجدہ کر کے سر اٹھا لیا اور یہ تنہا ہی دوسرا سجدہ کر کے امام کی حالت میں آئے۔ ہر چار صورت میں نماز کیسی ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سجدہ مثل اول کے فرض ہے، یہ عالمگیری میں لکھا ہے۔ پس ان چاروں صورتوں میں جن مقتدیوں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، یعنی دوسری صورت میں ان کی نماز فاسد ہو گئی، ان کو دوبارہ پڑھنی چاہیے، اور جن مقتدیوں نے دوسرا سجدہ ادا کیا اگرچہ مثل لاحق کے کیا ہے، یعنی پہلی تیسری چوتھی صورت میں ان کی نماز ہو گئی۔ اب ایک سوال قطبین اور لندن وغیرہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، یعنی جس جگہ 3 بجے سورج نکلے اور 9 بجے غروب ہو، یعنی لندن میں ایسا وقت ہے کہ وہاں اس حساب سے 18 گھنٹے کا دن اور 6 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں نماز مغرب بعد غروب ہی پڑھے یا 12 گھنٹے پورے کر کے پڑھے۔
اسی طرح عشاء کی نماز کس طرح اور کس وقت پڑھی جائے؟ اس کا جواب اس طرح ہے کہ نماز مغرب بعد غروب کے پڑھے اور نماز عشاء شفق کی سرخ کے بعد شفق کی سفیدی غائب ہونے پر پڑھے۔ اسی طرح سب نمازیں وہاں کے حساب سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نماز روزہ کے اوقات کی پابندی ممالک کے کتب شمالی اور کتب جنوبی میں جہاں 3 مہینے تک سورج نہیں نکلتا اور 3 مہینے تک غروب نہیں ہوتا، وہاں کس طرح ہو؟ وہاں اندازہ کر کے نماز ادا کریں اور روزہ رکھیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کے زمانے میں ایک دن سال بھر کا ہوگا، ایک دن مہینے کا، ایک دن ہفتے کا، اور پھر حسب معمول۔ تو اس وقت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجواب صحابہ ارشاد فرمایا کہ اندازہ کر کے نمازیں ادا کریں اور روزہ رکھیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جائیں، اتنے فاصلے سے جو عام شہروں میں نمازوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بس یہی حکم ان مقامات کا ہے جہاں 6 مہینے یا کم و بیش دن اور رات رہتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ روس میں 60 درجے ارض بلد شمالی پر تقریباً 19 گھنٹے کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اور بعض مقامات میں سب سے بڑا دن 24 گھنٹے یا اس سے زائد کا ہوتا ہے، اور کہیں 31 گھنٹے کے برابر ایک دن ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر نماز روزہ کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب اس کا اس طرح ہے، ایسے متفرق مقامات پر سب سے قریب جو آبادی ایسی ہو جہاں برداشت کے مطابق مجموعی 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہوں، وہاں کے موافق دن رات قرار دیے جائیں اور ان کے حساب سے پنجگانہ نماز کے وقفے مقرر کر کے نماز اور سحر و افطار کے اوقات مقرر کر کے نماز ادا کریں۔ نیز جہاں دن اور رات باقاعدہ ہوتی ہوں مگر بہت لمبا دن ہو، تو جیسے ہم لوگ 14 گھنٹے تک روزے پر قادر ہیں اور گرمیوں میں رکھتے ہیں، تو مقامی طور پر وہ 20 گھنٹے تک بھی رکھنے پر قادر ہوں گے۔ اس لیے لمبے دنوں میں روزے رکھیں اور نماز پڑھیں۔ ھذا المرام اللہ عالم بحقیقت۔ جزاک اللہ خیر۔